باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين. بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صلوات مالک اللہ آج کی اس مقدس صفحہ رضا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مالک اللہ جملہ مومنین و مومنات جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے بالخصوص بانیان کے مرحومین مومنین مومنات مالک درجات بلند مالک ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرمائے. جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرمائے. بالخصوص جن کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے. مالک اللہ جوانوں بزرگوں کی جوانیاں زندگیاں دراز فرمائے. مالک عظمت آل محمد کا صدقہ اس آستان کو تا قیام قائم آل محمد آباد و شاد فرمائے. جتنی بلند ہو سکے آمین کہیں. مالک ہمارے حقیقی وارث امام قائم بادشاہ کا جلد ظہور ہمیں مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے. نالین اقدس کا بوسہ دینے کی مالک ہمیں توفیق عنایت فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے احباب مل کے توجہ کا ثبوت دیتے ہوئے بلند صلوات تلاوت کریں. توجہ ہے جی میں بات شروع کروں. آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. خدائے وحدہ لا شریک نے اس لم یلد ولم یولد خالق ازل و ابد نے یہ پوری کائنات جب خلق کی ہے اور جب عالم انسانیت خلق کیا تو اس وحدہ لا شریک جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں کے درجے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ خالق اس کا دعویٰ ہے کہ ماں ایک بچے کا رونا برداشت نہیں کرتی. میں اللہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اتنا درجہ انسیت و محبت معبود اور عابد کے درمیان ہے. تو اس خالق نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو مخلوق میں نے بنائی جو میں نے انہیں عالم ارواح میں احکام دیے عالم ارواح میں نے جو ان کے لیے رہبر منتخب کیے. یہ تمہید کا 1 منٹ جس بندے نے توجہ سے سن لیا اسے میری پوری تقریر سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو رہبر عالم ارواح میں منتخب کر کے ان سے میثاق لے لیا جس کا ذکر خالق نے قرآن حکیم میں کر دیا. تو یہ جو انسانیت ہے ان کی طبیعت میں باتوں کو بھلا دینا شامل ہے. یہ باتوں کو بھول جاتے ہیں باتیں بھلا دیتے ہیں. اس لیے اس خالق نے فطرتاً کچھ ایسی چیزیں بنا دی کچھ ایسے اس خالق نے وسیلے خلق کر دیے تاکہ وہاں پہ لیے گئے میثاق کو یہ انسان بھلا نہ سکے. کیا جو میرا موضوع ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں خالق شاہ فرما رہا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. فرمایا مجھ اللہ کے نزدیک کتاب الہیہ میں مہینے 12 ہیں. مہینے کتنے ہیں جی؟
12 یعنی خالق نے کتاب خدا میں لکھ کے اس عالم اسلام میں اس پوری کائنات میں دنوں سے ملا کے جو مہینے بنائے ان کی تعداد کو 12 مقرر کر کے اللہ نے انسانیت کے لیے سہولت بنائی ہے تاکہ جس طرح انہیں یہ 12 مہینے یاد رہے ویسے ہی انہیں 12 رہبر یاد رہ جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی سب کو؟ جیسے 12 مہینے سنیں گے ہر مہینے کے ساتھ انہیں اپنے رہبر یاد آ جائے انہیں انبیاء کے اوصیاء یاد آ جائے تو اللہ نے یہ 12 مہینے خلق کر دیے 12 مہینے بنائے اور دن کی ساعتیں 12 کر دی یعنی کل کائنات کا نظام ہی ان 12 سے چل رہا ہے. چلیں بزرگ علماء کا جملہ میرے سامنے آ گیا وہ فرمایا کرتے تھے بھئی اللہ نے دن کی ساعتیں 12 بنائی پھر ان ساعتوں کو ماپنے کے لیے انسانوں نے گھڑیاں بنا دی. گھڑی کا دستور کیا ہے جی؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ گھڑی میرے ہاتھ میں موجود اس میں 3 سوئیاں بنائی اور 12 درجے بنا دی. 3 سوئیاں 12 درجے. کمال ہے بنانے والے کی کہ وہ 3 سوئیاں پورا دن ان 12 کے دروازوں پہ بھٹکتی رہتی. آل محمد آپ کو سلام. وہ 3 اس طرح سے گھومتی رہتی کبھی ایک کے دروازے پہ کبھی دوسرے کے. تو خالق نے یہ ساعتیں یہ مہینے یہ ایام ان رہبروں کی یاد میں کیونکہ خالق خود فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاق اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. تو جن کے لیے کائنات بنائی ان کو پہچاننے کے وسیلے بنا دی. تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. اللہ نے مہینے بنائے اور یہ جو مہینہ ہے ماہ رجب المرجب اس مہینے کی بڑی عظمت جس کی آج 21 تاریخ ہے. اس مہینے میں فضیلتیں بھی بڑی ہیں. اگر گھرانہ آل محمد کے حوالے سے کیونکہ یہ آل محمد کا ممبر ہے آل محمد کی محفل ہے یہ آل محمد کی بارگاہ ہے تو یہاں بات بھی انہی کے حوالے سے ہوتی ہے. تو اگر اس گھرانے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک میں اس گھرانے کی خوشیاں بھی بڑی ہیں اور اس مہینے میں جیسے کہ ہماری مجالس کی ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں پھر اس گھرانے کی غربت بیان کی جاتی ہے. تو اس مہینے میں اس گھرانے کی فضیلت بھی بڑی اور اس مہینے میں اس گھرانے کی غربت بھی شامل ہے. پہلے فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس ماہ مبارک کی یکم رجب المرجب کو اللہ نے علی زین العابدین کی جھولی میں ایک محمد کو نازل کیا. پھر اس مہینے کی 5 تاریخ کو 5 رجب المرجب کو پھر ایک محمد کی جھولی میں. بھائی مزاج سمجھیے اگر جملہ سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ اگلے سال تک لطف لیں گے اس جملے کا. بھائی مزاج دیکھیے یکم رجب کو علی کی جھولی میں محمد آ رہا ہے 5 کو محمد کی جھولی میں علی اتر رہا ہے. سبحان اللہ. امام محمد تقی کے گھر علی نقی کی آمد ہے. اور پھر آگے چلیے 9 رجب المرجب کو بادشاہ حسین کے گھر جسے کہا تو علی اصغر گیا ہے لیکن جس نے ایک تبسم سے 9 لاکھ کو مات دے دی ہے. جس نے کربلا میں جیت کا اعلان کر دیا اس شہزادے کی آمد. پھر 10 رجب المرجب کو پھر علی رضا کے گھر محمد تقی علیہ السلام کی آمد. اور پھر 13 رجب کو تو اپنا بھی جانتا ہے پرایا بھی جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کعبہ کی دیوار کو چیرتے ہوئے ظاہر ہوئے. کیا ہی بادشاہ. میں نے
جن دو جملوں کی خاطر محنت کی ہے وہ دو جملے وصول کیجئے تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. یہ فضیلت ساتھ پھر اس ماہ کی 15 کو تو غربت ہے، 20 رجب کو حسین کے سینے کی تسکین کی آمد ہے 20 رجب کو، پھر 27 رجب کو نانے کی معراج ہے، 27 رجب کو نانے کی معراج ہے، 28 رجب کو نواسے کی معراج ہے. ذرا اس رنگ سے دیکھا جائے، 27 کو نانا معراج پہ چلے، 28 کو نواسا معراج پہ چلے. تو یہ ماہ رجب کا مکمل جو شیڈول ہے اسلام میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ بچوں کو بھی بات سمجھ آ جائے. یعنی اتنی عظمت و کرامت والا مہینہ کہ جس میں 5 ہستیاں دنیا میں ظاہر ہوئی. اس گھرانے کے پہلے محمد، پھر علی، پھر علی، پھر محمد، پھر علی. اس حسین امتزاج کے لیے بھائی دیکھیے ہمارے علاقے میں تو یہ دستور ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں بھی ہو، مجھے نہیں پتا. بھائی جب کسی بڑے گھر میں، بڑے گھروں میں کوئی بچہ آتا ہے تو خوشی منائی جاتی ہے. دروازے پہ جو علاقے کے کمی ہوتے ہیں وہ مبارکیں دینے کے لیے آتے ہیں، پھر انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے، انہیں انعامات دیے جاتے ہیں. چلو یہ تو ہو گیا ایک علاقے کا دستور. لیکن ویسے اگر اوور آل ملک پاکستان کی بات کریں تو جب ہمارے ملک کے حوالے سے کسی خوشی کا دن ہوتا ہے تو پھر بھی جو منظر ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر 14 اگست کو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں چھٹی کر دی جاتی ہے، کسی کی تنخواہیں بڑھا دی. یہ جو موبائل فون والی کمپنیاں ہیں انہوں نے پیکج دے دی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنے کا لوڈ کروائیں گے تو ساتھ اتنے گھنٹے آپ کو فری میں ملیں گے، اتنے منٹس ہم آپ کو فری میں دیں گے. یہ تو ہے بھئی کسی عام گھر میں بچہ آئے وہاں انعام دے دیا. ایک ملک مارز وجود میں آیا تو انہوں نے پیکج دے دیے. یہ جو 5 ہستیاں دنیا میں آئی کیا خالق نے بھی کوئی پیکج دیا ہے یا نہیں دیا؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس مالک نے اپنی مخلوق سے جو 70 ماؤں کے درجے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیا اس نے بھی کوئی پیکج دیا؟ تو 2 حدیثیں اس وقت میرے سامنے ہیں، میں وہ 2 حدیثیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں رجب شہر عظیم فیہ یضاعف اللہ الحسنات ویمحو السیئات ویرفع الدرجات. فرمایا رجب ایسا عظیم مہینہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کی آمد کے صدقے میں اللہ اپنی مخلوق میں سے جن جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے. یضاعف اللہ الحسنات، اللہ ان کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے. بھئی کمال کا جملہ ہے، خدا کی کریمی دیکھیے، جو ہر کریم سے بڑا کریم ہے، اس کا انعام دیکھیے. شمح السیئات، خالق گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، اور درجات بلند کر دیتا ہے. اب یہ ہے ماہ رجب کی پہلی خصوصیت. اب آئیے آگے کی طرف، کیونکہ اس ممبر سے اعمال بیان ہونے چاہیے، اس ممبر سے عمل کی تبلیغ ہونی چاہیے، کیونکہ عمل کر کے دکھانے والوں کا ممبر ہے. تو حدیث سرور دو عالم ہے دوسری حدیث. حضور ختمیہ مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا کا نوکر بھی ہے، صحابی بھی ہے، جناب ثوبان. جناب ثوبان روایت فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام نے ماہ رجب میں مجھے ارشاد فرمایا یا ثوبان والذی بعثنی بالحق نبیا ما من مسلم ولا مسلمۃ یصوم یوما من رجب وقام لیلۃ یرید بذلک وجہ اللہ تعالی الا وكتب الله له عبادۃ الف سنۃ قیام لیلها وصیام نہارها
فَكَأَنَّمَا حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَاعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مِّن مَالٍ حَلَالٍ فَكَأَنَّمَا غَزَا أَلْفَ غَزْوَةٍ وَعَاتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ مِّن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَاشْتَرَى أُسَارَ أُمَّتِي وَعَاتَقَ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی حدیث کا ترجمہ سنیے. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان 5 ہستیوں کی آمد کے صدقے میں کوئی مسلم مرد یا کوئی مسلمان عورت رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھے. عمل کی بات کرنے لگا. 1 روزہ رکھے. اگر روزہ نہ رکھ سکے تو 1 رات جاگ کے گزارے. پھر کیا ہوگا؟ اس کا انعام کیا ملے گا؟ حضور فرما رہے ہیں اِلَّا وَقَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةُ أَلْفِ سَنَةٍ قِيَامٍ لَيْلُهَا وَصِيَامٍ نَهَارُهَا. اللہ اسے ایسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا کہ جس کے دن میں روزہ رکھا گیا ہو, جس کی رات جاگ کے عبادت میں گزاری گئی. مرحبا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کوئی لطف آ رہا ہے میری بات پر؟ 1 دن روزہ رکھے یا 1 رات جاگ کے گزارے, لیکن ہر کسی کے لیے ثواب نہیں ہے. یرید بذالک وجہ اللہ تعالی, جس کے دل میں وجہ اللہ کے آنے کی خوشی شامل ہو. اللہ اسے 1000 سال کی عبادت, دن کے روزے, راتیں جاگ کے عبادت الہیہ میں گزارے. ثواب ختم نہیں ہوا, آگے سنیے. الف حجۃ, فرمایا اللہ اسے 1000 حج فریضہ کا ثواب عطا کرے گا. وَاعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مِّن مَالٍ حَلَالٍ. بھئی حج کر سارے لیتے ہیں, عمرہ کر سارے لیتے ہیں, لیکن رزق حلال سے عمرہ اور حج ہر کوئی نہیں کر سکتا. سرکار بتا رہے ہیں جو علی کی آمد کی خوشی میں 1 روزہ رکھے یا 1 رات جاگ کے گزارے, اللہ اسے مال حلال سے کیا ہوا 1000 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. لطف آ رہے میری بات کا؟ 1000 حج مقبول, 1000 عمرے کا ثواب مال حلال سے کیا گیا. فَكَأَنَّمَا غَزَا أَلْفَ غَزْوَةٍ, اور اتنا ثواب اس 1 روزے کا کہ جیسے اس نے راہ الہی میں 1000 جنگ لڑی ہو اور غازی بن کے لوٹا. اتنا ثواب. وَأَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ مِّن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ, اتنا ثواب کہ حضرت اسماعیل پیغمبر کی نسل کے 1000 غلاموں کو آزاد کر دیا ہو. پھر آگے سنیں. کأنما تصدق بألف دینار, اتنا ثواب. دینار کہتے ہیں سونے کے 1 سکے کو, کہ 1000 سونے کا سکہ راہ الہیہ میں صدقہ دے دیا. وَإِشْتَرَى أُسَارَ أُمَّتِي, آپ کی بوریت کو دور کرنے لگا ہوں. اشترى أسار أمتي وآتق لوجہ اللہ تعالی, اور میری تمام امت کے قیدیوں کو حکومت وقت سے خرید کر کے وجہ اللہ کی خوشی میں اس نے آزاد کر دیا ہو. سبحان کہتے ہیں آقا اتنا ثواب تو کسی کو ماہ رمضان میں میسر نہیں آتا. اتنا ثواب ہے کس کے لیے؟ چہرہ پیغمبر پہ مسکراہٹ آئی, رحمت للعالمین, مسکرا کے فرماتے ہیں حاذا لمن لا ينکر قدرت اللہ ونحن قدرت اللہ. فرمایا یاد رکھ سبحان, یہ سارا ثواب اس کے لیے ہے جو قدرت اللہ کا انکار نہ کرے اور پہچان ہم چاہتا ہی تو اللہ کی قدرت ہے. یاری بادشاہ علی مشکل کشا ہے. 20 منٹ پڑ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا. توجہ چاہتا, اتنا ثواب
علی کی آمد کی خوشی میں اب ان 5 ہستیوں کی آمد ہے، ایک روزے کا اتنا ثواب. مجھے اللہ کی پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ دکھا دو بھائی جو 1000 حج بھی کر لے 1000 عمرہ بھی کر لے. چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی اتنا صاحب ثروت ہو، کوئی اتنا صاحب دولت ہو کہ وہ ایک دفعہ آئے پھر چلا جائے، وہ 1000 حج بھی کر لے، وہ 1000 عمرہ بھی کر لے، وہ 1000 دینار بھی صدقہ کر دے. لیکن 1000 جنگیں لڑ کے غازی بن کے آنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. تو بھائی جملہ کہنے کا حق تو میں رکھتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. یہ 2 کیمروں کی موجودگی میں نے پیغمبر اسلام کی حدیث پڑھی ہے، ساتھ عربی کی عبارت پڑھی ہے تاکہ آپ اپنی مرضی کے عالم دین سے ترجمہ کروا سکیں. بھائی دنیا والوں ذرا بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ علی کی آمد کی خوشی میں اللہ نے جو پیکج دیا ہے وہ ایک روزے کے بدلے یا ایک رات جاگ کے گزارنے کے بدلے میں جب اللہ اتنا ثواب دے رہا ہے کہ 1000 سال ایسا ثواب ملے گا کہ جس کے دن روزوں میں گزرے، جس کی راتیں جاگ کے گزاری ہو، 1000 حج مقبولہ کا ثواب ہے، 1000 عمرہ کا ثواب ہے جو مال حلال سے ادا کیا گیا ہو. تو بھئی ایک دفعہ ذرا جاگو تو صحیح، 1000 اللہ کی راہ میں جنگیں لڑنے کا ثواب ہے. تو علی کی آمد کی خوشی میں اللہ نے جو ایک دن کا ثواب عطا کیا ہے، کسی بندے میں طاقت نہیں کہ وہ عام بندہ کسی عام دن میں اتنا ثواب کما سکے. تو بھئی علی کی آمد والے مہینے کے ایک روزے کے ثواب کا مقابلہ جب پوری کائنات کے بندے مل کے نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ کے سوچ اس علی کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا. جب علی کی آمد والے مہینے کے ثواب کی برابری کوئی نہیں کر سکتا سوائے ماہ رمضان، کیونکہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. چلیں عزادار چاہ رہے ہیں کہ میں مصائب کی طرف آ جاؤں، بس ایک جملہ کہہ کے مصائب کی طرف آ جاؤں. رجب علی کا مہینہ، شعبان حضور سرور دو عالم کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. جو میں نے پہلی بات کیا اس سے مسلسل ہو گیا اور متصل ہو گیا اور یہیں پہ بیان کو سمیٹ لوں گا. خالق نے فطرتاً سمجھایا ہے، ان مہینوں کی ترتیب سے خالق پیغام دے رہا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اس خالق کا مہینہ. یعنی خالق کائنات کو بتا رہا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے علی کے دروازے پہ آؤ، پھر میرے نبی کے دروازے پہ آؤ. آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. بس ایک جملہ اور سن لیجیے. اتنی عظمت کس کی وجہ سے؟ مولود کعبہ کی وجہ سے کہ جس کی آمد کعبہ میں. کیسے ہوئی؟ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. راوی ہے یزید بن کانا. وہ کہتے کننا جالسن بیزائے بیت اللہ کہ ہم بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا. اب یہ بڑا باریک سا جملہ ہے، جو بندہ پہنچ جائے گا اسے میں ممبر کی بلندی سے سلام کروں گا. کہتے ہم نے صحن ابو طالب سے طلوع ہوتی ہوئی ایک بی بی کو دیکھا. علی کی مکمل آمد پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ایک بی بی طلوع ہوئی جس کے لیے میں نے کہا بھی جو اس جملے کو سمجھ گیا اسے میں سلام کروں گا. وہ کہتا ہے اس بی بی کا منظر یہ تھا کہ جو سر سے لے کر پیروں تک مکمل مستور تھی. سر سے پیروں تک مکمل مستور. مستور کہتے چھپی ہوئی، جس کے ہاتھ بھی پردے میں، جس کے قدمین بھی پردے میں. بی بی آہستہ سے چلتی ہوئی بیت اللہ کے قریب آئی. اگر آپ کے مزاج ہوں تو بی بی کے 2 جملے یہاں پہ سنا. بی بی قریب آئی. اب بلایا تھا اس نے، چونکہ تفسیر میں نہیں جا سکتا، اس نے بلایا تھا. بی بی آ گئی، چابی ہے نہیں. اب حق تو یہ بنتا ہے کہ بی بی فرمائے مالک دیوار توڑ، مالک دروازہ کھول، مجھے راستہ دے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
کسی پھٹی ہوئی تاریخ کے پھٹے ہوئے ورق میں دکھا دو کہ بی بی نے کعبہ سے راستہ مانگا ہو، بی بی نے کوئی دعا کی ہو کہ مالک مجھے راستہ مل جائے، ایسا کوئی جملہ ہی نہیں ہے۔ میری مخدومہ نے یہاں پہ آ کے چند جملے ارشاد فرمائے، ہاتھ رکھ کے یوں دیوار کعبہ پہ، کعبہ سے مخاطب نہیں ہوئی، مالک سے مخاطب ہوئی، اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک فی کل کتب ورسل وبہذا المولود الذی فی احشائی انہو عہد من آیاتک ودلائلک الذی یکلمنی ویؤنسنی بحدیثہ۔ میری مخدومہ نے یوں اپنے دونوں ہاتھ دیوار کعبہ پہ رکھے، مسکرا کے فرمایا مالک تو بہتر جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیری تمام کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے تمام تر نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں۔ یہ علی کی اماں فرما رہی ہے۔ جملہ تو اگلا ہے، جو بندہ بیدار بیٹھا ہے، جو تھکا نہیں بیٹھا، جو لنگر کے انتظار میں نہیں بیٹھا، جو میں اس کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بی بی فرما رہی ہے میں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، مالک تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، وَبِحَاذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، میں اس آنے والے پر بھی ایمان رکھتی ہوں جس کا نور میری پریشانی میں چمک رہا ہے۔ آپ جلدی میں پڑھ گئے ہیں، آپ ذرا مطمئن ہو کے پڑھیے گا، تو میں اس لیے تھوڑی سی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میری مخدومہ نے اور مخدرہ نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں، آگے دو جملے ہیں، اگر آپ کے مزاج ہو تو ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ فرمایا الذی یکلمنی ویؤنسنی بحدیثہ، میرے مالک یہ جو آنے والا ہے ابھی آیا نہیں، یہ وہ ہے کہ جب اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے کبھی تھک کے پریشان ہوتی تھی تو یہ مجھے آواز دے کے کہتا تھا اماں پریشان نہ ہونا، یؤنسنی بحدیثہ ہی، جو مجھے اپنی باتوں سے مانوس کرتا رہتا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں، ماں سے گفتگو کرتا ہے، ماں سے کلام کرتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے انی ممکنۃ انہو احد من آیاتک ودلائلک، میرے مالک میں یقین رکھتی ہوں، جملہ بڑا مشکل ہے، جو بندہ سمجھ جائے گا اسے میں سلام کروں گا، میں یقین رکھتی ہوں یہ جو آنے والا ہے یہ تیری آیات اور دلیلوں میں سے ایک آیت بھی ہے، ایک دلیل بھی ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ بی بی نے یہ جملے ختم کیے، یہ یزید بن کانب کہتے ہیں قد انفتح البیت عن ظہرہ، کہتے ہیں بی بی کے جملے ختم ہوئے اور دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ تو کیمرے کی موجودگی میں ایک پیغام تو بنتا ہے، بی بی نے نہیں کہا دیوار پھٹ جائے، بی بی نے نہیں کہا کعبہ مجھے راستہ دے دے، بی بی نے نہیں فرمایا کہ دروازہ کھل جائے اور میں اندر چلی جاؤں، بی بی نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے اپنا ایمان بتایا، اپنا یقین بتایا، اپنا ایمان سنایا، اپنا یقین سنایا۔ بھائی فقہ اور شریعت سے ایک جملہ لینا چاہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے عورت کا بڑا مقام ہے، عورت کے تین درجے ہیں، یا وہ ماں ہوتی ہے، یا وہ بیٹی ہوتی ہے، یا وہ زوجہ ہوتی ہے۔ جب ماں ہوتی ہے تو بچوں کی جنت ہوتی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب وہ زوجہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے تو شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے۔ تو بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ کعبہ کے پاس جو کھڑی ہے علی کی ماں ہے، اسد کی بیٹی ہے، حضرت عمران ابو طالب کی زوجہ ہے، اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے میری مخدومہ حضرت ابو طالب کی زوجہ اپنا ایمان بتا رہی ہے، اپنا یقین بتا رہی ہے۔ تو فقہ کہتی ہے کہ بیوی ہے شوہر کا نصف ایمان، زوجہ ہے شوہر کا نصف ایمان۔ بی بی نے اپنا ایمان بتایا، اتنا کامل ایمان تھا کہ دیوار کعبہ پھٹ گئی، کعبہ برداشت نہیں کر سکا، کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جس کی بیوی کا نصف ایمان کعبہ کی دیوار توڑ دے وہ ابو طالب کیا ہے؟
درجے پر ہو جس کا نصف ایمان یہ ہو کہ دیوار کعبہ پھٹ جائے. اس ابو طالب کی اپنی عظمت کیا ہے؟ کہتا ہے دیوار کعبہ پھٹی، بی بی اندر چلی گئی. اب کہتے ہیں ہم نے دیکھا بی بی جو اندر چلی گئی، خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس چابی تھی، ہم چابی لائے، ہم نے تالا کھولنے کی کوشش کی، کھل گیا؟ تالا نہیں کھلا. اچھا چلیں ایک لطیف سا جملہ میں نے جہاں جہاں 13 رجب پڑھی ہے نہیں پڑھا جملہ، آج اس حسین سے مجمع کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے یہ جملہ پڑھ دوں. بسم اللہ. معجزوں والی کتاب آپ کے گھر میں ہوگی. ایک مرتبہ مشکل پڑی تھی آخری حجت کے زمانے میں، جب دور غیبت کا تھا. علماء نے 3 راتیں دربار سے مانگی کہ ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ انار پہ نام لکھے آ جاتے ہیں. سرکار تیسری رات آئے تھے، انہوں نے کہا حضور آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ سرکار نے فرمایا تم نے دربار میں بلایا نہیں، تم نے 3 دن مہلت مانگی، میں تیسرے دن اس لیے آیا. سرکار نے فرمایا تھا اس وزیر کے گھر جانا، وزیر کے گھر میں الماری ہے، الماری پہ لگا ہے تالا، الماری پہ تالا لگا ہے. جب تم چابی مانگو گے وزیر کہے گا گم ہو گئی ہے، اس تالے پہ میرا نام لینا. اس تالے پہ میرا نام لینا، تالا کھل جائے گا، تالا کھل جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کون کہاں تک معرفت کے پر رکھتا ہے. کمال ہے اس گھرانے کا کہ جب چابی نہ ہو اور تالا کھولنے کی ضرورت پڑے تو ان کے نام سے کھل جاتا ہے. اگر یہ نہ چاہے کوئی چابی لگاتا رہے پھر بھی کھلتا نہیں ہے. عالم محمد آپ کو سلامت رکھے. بس آخری جملہ اور ختم بھی. بی بی اندر 3 دن تک، ہر راوی متفق 3 دن تک بی بی اندر رہی. 3 دنوں کے بعد پیغمبر کو حکم ہوا وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيًّا. سبحان اللہ. جو بندہ آیت پہ بول پڑا ہے، کتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، کہ خالق نے فرمایا تھا تو مانگے گا تو علی عطا کروں گا. وہ جسے مانگا تھا جا کے لیا. پیغمبر چلے، ساتھ سرکار ابو طالب چلے، پیغمبر اسلام ساتھ لے کے چل کے وہیں آئے جہاں درار پڑی ہوئی تھی. تاریخ کہتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر سے دیوار پھٹی اور علی کی اماں کعبہ سے باہر آئی. ایک سوال کرنا ہے آپ سے نہیں، کسی سے نہیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں. مالک میں تیرا بندہ ہوں، عبد ہونے کی حد میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں سر جھکا یوں دست بستہ ایک سوال کرتا ہوں. عظمت علی جو دکھانی تھی، بی بی کو بلایا جائے، چھوٹی چیز توڑ دیتا، تالا توڑ دیتا، دروازہ توڑ دیتا، دیوار توڑی. ٹھیک ہے مالک، تیرے کام، تو علی کل شیء قدیر ہے، توڑ سکتا ہے. توڑ جو دیا، ایک مرتبہ توڑا، عظمت کائنات کو پتہ چل گئی. اب جب باہر آنا ہے تو باہر دروازے سے آ جائے، تالا کھول کے آ جائے. باہر بھی دیوار توڑ کے ہی آئے ہیں، یعنی اندر گئے تو بھی دیوار توڑ کے، باہر آئے تو بھی دیوار توڑ کے. اب مجھے نہیں پتا کون میرے جملے کو کہاں تک سمجھے گا اور کسے کیا سمجھ آئے گی، لیکن میں اپنے بچوں کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. اس ممبر پہ آنے کا مقصد یہی سمجھتا ہوں کہ میرے بچے مضبوط ہوں، ان کا عقیدہ مضبوط ہو. آواز قدرت آئے گی، ارے مولوی میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں 14ویں صدی کے لوگوں میں جب علی والے بیٹھ کے کہیں گے کہ ہمارا علی ہماری قبر میں آتا ہے تو مولوی پوچھے گا بھائی راستہ کیسے بنتا ہے، علی کیسے آتا ہے. میں کعبہ کو توڑ کے بتا رہا ہوں کہ علی کسی کے راستے کا محتاج نہیں، علی راستے خود بنا لے گا. یا علی بادشاہ مشکل
شاہ. کیا بات. بسم اللہ. علی کسی کے راستوں کا محتاج نہیں. علی اپنے لیے راستہ خود بنا لے. جس کی ماں کو دیوار کعبہ نے راستہ دیا، اس کی بیٹیوں کو بازار میں راستہ کسی نے نہیں دیا. عزاداران میں قربان ہوں. عزاداران مظلوم کربلا، کتنی عظمت ہے کہ کعبہ کی دیوار نے ٹوٹ کے راستہ دے دیا. کتنی غربت ہے اسی کی بیٹیاں اور شام کے بازار میں بھائی کے قاتلوں سے راستہ مانگ رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم. غریبوں کی غربت ہے ہی ایسی. میری مخدومہ آپ کے لیے دعا کر کے جائیں. ہر آنکھ کا وضو ہو گیا، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا. شریف ذاتیاں 3 دن تک انتظار کرتی رہی اور بازار سجتے رہے. اجرکم اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو انتظار کرتی رہی ہے، سوال آپ سے ہے. قدیمانہ آپ عزاداری کرواتے آ رہے ہیں، قدیمانہ مجالس سنتے. آپ سے پوچھتا ہوں، 3 دن جو انتظار کیا ہے، کسی نرم بستر پہ بیٹھی رہی ہے؟ اجرکم اللہ. مولا آپ کی اٹھتی ہوئی آوازوں میں رحمت نازل فرمائے. کسی نرم بستر پہ بیٹھ کے انتظار کیا. چلو نرم بستر نہیں ہوگا، قیدی جو تھے تو کسی سائبان کے نیچے بیٹھ کے انتظار کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہاں پہ ایک جملہ کہنا میں واجب سمجھتا ہوں، ان بچوں کو سمجھ آ جائے. عزاداران مظلوم کربلا، جب انتظار کا حکم ملا ہے، ان کمینوں نے خیمے اٹھائے، خیمے گاڑنا شروع کی. کم سن بطول 4 سال کی شہزادی خون رونے والے بھائی کے سامنے آئی. سجاد وہ دیکھ خیمے لگ رہے ہیں، رو کے فرماتے ہیں پورا سفر کیا ہے میری بہن، یہ خیمے ہمارے لیے نہیں لگ رہے. عزاداران مظلوم کربلا، غربت تو اتنی ہے، رونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ 3 دن تک علی کی بیٹیاں خاک پہ تھی، قاتل نرم بستروں پہ سو رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قاتل نرم بستروں پہ خیموں میں. اتنی شدید دھوپ ہوتی تھی کہ کوئی ننگے پاؤں دھوپ میں چل نہیں سکتا تھا، کوئی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتا تھا. عزاداران مظلوم کربلا، پھر منظر کیا ہوتا تھا؟ وصول کرو گے ایک تاریخ کا جملہ. جتنے بچے اس مشکل سفر میں باقی بچ گئے تھے، مائیں کیا کرتی تھی، کرتی کیا تھی؟ یہ تاریخ کا جملہ ہے، وصول کیجئے. سورج کی طرف پشت کرتی، بچوں کو جھولی میں لیتی، رو کے کہتی شہزادے تم سو جاؤ، دھوپ جانے ہم مائیں جانے. عزاداران مظلوم کربلا، سنو گے جملہ کہ اسی انتظار میں ادھر سے مؤذن نے آذان کہی. مائیں بناتی تھی اپنے بچوں پہ سایہ. سید الساجدین 2 بچوں پہ سایہ بناتے تھے. کون سے 2 بچے؟ ایک امام محمد باقر اور ایک 4 سال کی یہ کمسن بطول جس کے کان زخمی تھے. عزادار ان 2 شہزادوں پہ میرے آقا سایہ بناتے تھے. ادھر سے مؤذن نے آذان کہی، ہو سکتا ہے ان جملوں پہ میرے حصے کی نوکری تمام ہو جائے. ادھر سے مؤذن نے آذان کہی، سید الساجدین سایہ بنا کے بیٹھے تھے. ظہرین کی نماز کا وقت تھا، اپنی جگہ سے اٹھے. اب جو اٹھے تو دھوپ پڑی معصومہ کے چہرے پہ. بابا کے بعد بڑی مشکل سوئی تھی معصومہ. عزاداران مظلوم کربلا، ادھر دھوپ معصومہ کے چہرے پہ پڑی. سید الساجدین نے ان خیموں کی جانب دیکھا. عزادار السجاد نے دیکھا کہ ایک خیمے کا سایہ بن رہا تھا. سید الساجدین نے بہن کو اٹھایا. بہنیں بھائیوں کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. کہا باقر تو دھوپ میں سو جا، میں اس سائے میں تیری پھوپھی کو سلا کے آتا ہوں. عزادار سید الساجدین ادھر سے بہن کو اٹھا کے چلے. ایک کمینے سپاہی نے آتے دیکھا، کہتے ہیں سجاد ادھر کیا کرنے آ رہا ہے؟ رو کے کہتے ہیں میری بہن بڑی مشکل سے سوئی ہے، اگر تم اجازت دو ایک
سجاد واپس مڑا، آتے ہوئے شام والی ملکہ نے دیکھا کہ میرا بھتیجا خون بھی رو رہا ہے اور بہن کو لے کے واپس بھی آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اٹھی میری مخدرہ اپنے مقام سے، چلتی چلتی سجاد کے قریب آئی، رو کے کہتی ہیں سجاد میرے ہاتھ تو مصروف ہیں، میں خاک پہ بیٹھ کے جھولی بناتی ہوں، تو نماز ادا کر لے، میں معصومہ پہ سایہ بناتی ہوں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ایک منظر یہ تھا دن کا، بہت سارے آنسو میرے حصے کے آگئے، آخری جملہ سن لیجئے، یہ تھا دن کا منظر۔ اب رات کا ایک منظر سنیے۔ موصل کا مقام تھا، انتظار میں تھے سادات، بازار سجنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ تھا دن کا منظر۔ رات کے منظر میں جب کربلا سے چلنے لگے تھے نا، اس شمر کمینے نے، خدا اس میں لعنت کرے، اس نے ایک ایسے ظالم کو بلایا جس کا نام ہے حارث بن نوفل۔ یہ وہ ظالم ہے جس کے لیے سید الساجدین اپنی نماز کے قنوت میں بد دعا فرمایا کرتے تھے، جس پہ لعنت کیا کرتے تھے۔ کرو سوال اس کا جرم کیا تھا؟ اس کمینے نے کون سا ظلم کیا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، رات کا وقت تھا، شمر نے اس کمینے کی ڈیوٹی لگائی، خبردار سب سو جائیں، علی کی بیٹی نہ سوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، پورا سفر علی کی بیٹی جاگتی رہی، اتنی جاگی ہے، اتنی جاگی ہے، یہ منبر پہ میرا ہاتھ ہے، میں علم پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جب واپس آئی ہے نا، نانا کے روزے پہ بھی آئی، بھائی حسن کو بھی ملی، لیکن جب اماں کی مزار پہ آئی ہے نا، رو کے کہتی ہیں یا فاطمہ میری ماں جاگیے، مجھے سینے سے لگائیں، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ رو کے کہتی ہیں آنکھوں کی بینائی کیوں ختم ہوئی؟ رو کے جواب دیتی ہیں تیرے باپ کی امت نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقی۔ بس عزادارو آخری جملہ وصول کر لیجئے۔ عزادارو رات کا وقت آیا، موصل کا مقام تھا، ادھر ایک کھجور کے ساتھ، یہ جملہ سمجھ لیجئے، آخر تک عزادار ہائی کر دیں گے۔ کھجور کا درخت، میری مخدرہ عصمت بی بی نے یہاں ہاتھ بندھے تھے، میری بی بی نے اپنی پشت کھجور کے درخت سے لگائی۔ بھائی کی شہادت کے بعد 16 ربیع الاول سے پہلے تلک یہ جتنا سفر ہے میری مخدومہ سوئی نہیں، میری مخدومہ نے یوں کھجور کے درخت سے سر لگایا، یہاں بندھے ہوئے ہاتھ، سر کو سہارا دیا کھجور کے درخت کا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا نا، تھکی ہوئی سید زادی نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا، رب جانے نیند تاری ہوئی یا نہ۔ عزادارو یہ کمینہ حسین کا قاتل شمر، یہ کتا اٹھا ہے اور اپنے خیمے سے باہر آیا، اس کی نگاہ پڑی میری مخدومہ کے نورانی چہرے پہ، جب اس کمینے نے دیکھا نا علی کی بیٹی کی آنکھیں بند ہیں، یہ کتا چلا کے کہتے ہیں او حارث ابن نوفل، میں نے نہیں کہا تھا علی کی بیٹی نہ سوئے، وہ دیکھ علی کی بیٹی سو گئی ہے، اب یہ میرے ہاتھ ہے، مجھے معاف کرنا۔ عزادارو کتے نے آواز دی، یا جو بی بی اس کمینے سے ڈرتی تھی نا، اس معصومہ نے ظالم کی آواز سنی، یہ کہہ رہا تھا علی کی بیٹی نہ سوئے، معصومہ نے دیکھا حارث بن نوفل نے ظلم کا کوئی سامان اٹھایا، عزادارو ادھر سے کمینہ دوڑا، ادھر سے 4 سال کی بطول دوڑی، بطول کے پہنچنے سے پہلے یہ کمینہ پہنچا، اس نے کوئی ایسا اجر دیا، علی کی بیٹی تڑپ گئی، ادھر معصومہ پھپھی پہ گر گئی، گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی ہے تیرا اکبر جو نہیں رہا، وہ تیرا غازی جو اللہ لعنت اللہ علیکم۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہ العالمین ہماری عبادت قبول فرما، میرے مالک اللہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما،
میرے مولا جلدی آئیں اور آ کے بدلہ لیں ان بیویوں کا جو ننگے سر بازاروں میں چلتی رہی ہے۔ یا میرے مالک ہمیں مولا کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں مولا کے نوکروں میں شمار فرما، بانیان کا خرچ اخراجات لنگر نیاز دعام میرے مالک قبول منظور فرما۔ مالک اللہ عظمت آل محمد کا واسطہ، ان بیویوں کی پیاس کا واسطہ، یہ پوری دھرتی پیاسی ہے، مالک باران رحمت کا نزول فرما۔ مالک اللہ عظمت آل محمد کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ کلی عطا فرما۔ مالک اللہ عظمت آل محمد کا صدقہ بالخصوص جن کے لیے کہہ رہے ہیں مالک صحت کلی عنایت فرما۔ مالک عظمت آل محمد کا صدقہ بھائی اکبر شاہ صاحب بھائی وحید ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرما۔ مالک اللہ ان کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، بالخصوص اس پوری آبادی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہان سے درگزر فرما، ہمیں سیرت آل محمد پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات